فورسز نے خیبر پختونخوا کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ پشاور کی کرسچن کالونی میں 4 خودکش حملہ آور مارے گئے۔ مردان کچہری میں بہادری کی نئی تاریخ رقم۔ زخمی اہلکار نے بمبار پر فائرنگ کر کے بار روم بچا لیا۔ افغانستان کے نمبروں پر فون کالز کا انکشاف۔ کوئٹہ کے بعد مردان کی کچہری پر خودکش حملہ، 4 وکلاء اور 3 پولیس اہلکاروں سمیت 14 افراد شہید، 30 زخمیوں میں سے کئی کی حالت تشویشناک۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی مردان میڈیکل کمپلیکس آمد، خودکش حملے کے زخمیوں کی عیادت، شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ میں بھی شرکت۔ فاٹا ریفارم سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میرے خیال میں فاٹا کو پختونخوا کا حصہ بنانا چاہیے اور آہستہ آہستہ پختونخوا کے قانون فاٹا کے لوگوں کی مشاورت سے سارے فاٹا میں لے جانا چاہیے۔ یہ ہے حل۔ فاٹا اصلاحات مسائل کا حل قرار۔ عمران خان کی مردان کچہری آمد، اسپتال میں زخمیوں کی عیادت۔ ہیلی پیڈ پر آرمی چیف سے اتفاقیہ ملاقات۔ ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا، عید الاضحیٰ 13 ستمبر کو ہوگی۔ مفتی منیب الرحمان کا اعلان، تمام ارکان اہم ہے، کسی ایک شخص کو اہمیت نہ دی جائے۔ علامہ عبداللہ میڈیا کوریج نہ ملنے پر خفا۔ کوئی ایک سیاستدان ہے پنڈی کا، آپ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح سے، پتہ ہے نا طوطا فال نکالتا ہے، اور اسی طرح سے یہ فال نکالتے ہیں، اور یہ ہر سال کہتے ہیں کہ اس سال میں جا رہے ہیں، شام کو جا رہے ہیں، صبح جا رہے ہیں۔ بھئی 3.5 سال تو ہو گئے ہیں، تو اب بھی تم بھی الیکشن کی تیاری کرو، کیونکہ انشاءاللہ آئندہ تمہیں اسمبلی کا ممبر بننے کا موقع نہیں ملے گا۔ پنڈی والے سیاستدان کے لیے پیش گوئی، نون لیگ الیکشن جیت کر دوبارہ عوام کی خدمت کرے گی۔ وزیر اعظم کا کالا شاہ کاکو میں خطاب، نواز شریف نے ایسٹرن بائی پاس کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ پاناما لیکس کی تحقیقات، کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2016 کا بل قومی اسمبلی میں پیش۔ اپوزیشن وزیر اعظم کا احتساب اور اپنوں کے لیے استثناء چاہتی ہے۔ اسحاق ڈار، زاہد حامد اور دیگر رہنماؤں کی احتجاج کرنے والوں پر تنقید۔ اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلیں کہ یا تو ہم نے وزیر اعظم بننا ہے یا ہم نے صرف پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرنا ہے۔ اس سے جب تک باہر نہیں نکلیں گے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ملک دشمن تقریر، متحدہ بانی کے خلاف حکومتی قرارداد منظور۔ ایم کیو ایم نے بھی مذمتی قرارداد جمع کرا دی۔ فاروق ستار کی قومی اسمبلی میں معافی نامے پر غور کی اپیل، باہر آ کر بانی پر تنقید۔ جو زندہ آباد پاکستان زندہ آباد کہنے والے ہیں انہی کے پاس مینڈیٹ ہے۔ اگر تحریک کے بانی نے خود انحراف کیا تو وہ الگ ہے، مینڈیٹ تو اپنی جگہ پر ہے نا۔ آج آپ آئین میں ترمیم کر رہے ہو یہاں بیٹھ کر، اور آج آپ نے تقریر کر کے یہ کہی بات کہ ان کو بھی ان کی معافی پہ توجہ دینی چاہیے۔ ہمدردی دیکھو اس آدمی کی ذرا۔ پارٹنر سے برقرار، فاروق ستار پر پارٹنر آف کرائم کا الزام۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں متحدہ بانی ذہنی دباؤ میں بھارت اور را کو گالی کیوں نہیں دیتے۔ کراچی میں بغاوت، دہشت گردی اور میڈیا ہاؤسز پر حملے کا معاملہ۔ گواہوں نے متحدہ کے مزید 10 کارکنوں کو عدالت میں شناخت کر لیا۔ کراچی میں سرکاری زمین پر قائم متحدہ کے 5 دفاتر مسمار۔ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کہتے ہیں اب تک ایک بھی آفس کھولنے کی درخواست نہیں ملی۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج پھر آؤٹ آف کنٹرول۔ بھنبر اور دھوپ سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ۔ پاک فوج کے منہ توڑ جواب پر دشمن کی بندوقیں خاموش۔ مقبوضہ کشمیر میں مساجد پر لگے تالے نہ کھولے جا سکے۔ مختلف مقامات پر احتجاج، بھارتی افواج کی فائرنگ سے کئی افراد زخمی۔ علی گیلانی اور میر وائز زیر حراست، یاسین ملک نامعلوم مقام پر منتقل۔ تحریک انصاف کل لاہور میں رنگ جمائے گی۔ حکومت مخالف مارچ کی تیاریاں مکمل۔ سہولیات سے آراستہ کنٹینر کی حفاظت کے لیے نجی کمپنی کے 100 کمانڈوز کی خدمات حاصل۔
10 करोड़ की करप्शन करने वाला कुछ रकम लौटा कर दोबारा लूटमार शुरू कर देता है। 2.5 लाख रुपए की इंक्वायरियां, क्या नैब का अब यही काम रह गया है? जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम के नैब के दायरा इख्तियार केस में रिमार्क्स, मामला लार्जर बेंच के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया गया। कोयटा में कांगो से मुतासरा एक और शख्स चल बसा। कराची में जिना अस्पताल इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत, मरीज आम मरीजों के वार्ड में दाखिल। फैसलाबाद में गुजरावाला के गुज्जर ने मैदान मार लिया। बकरों में 296 किलो के साथ पहला नंबर, छतरों में 205 किलो के भोला पहलवान और बछड़ों में 2246 किलो वाले गुज्जर बादशाह की जीत। इस टाइम जो इसकी खुराक है माशाल्लाह 20 किलो दही दे रहे हैं सुबह। सर्दियों में इसका देसी घी और मक्खन चलता है, इसको कम से कम 10 किलो मक्खन भी दिया जाता है और इसकी ऑलरेडी शाम को 10 किलो दूध भी है बिला नागा। गुलकारा हुमैरा अरशद और अदाकार अहमद बट की राहें जुदा। लाहौर की अदालत में बच्चे की हवालगी के लिए पेशी, फैसला 5 सितंबर को मुतवक्को है कि जिलहज का चांद नजर नहीं आया है और ईद उल अजहा अब 13 सितंबर यानी के मंगल को होगी और मुल्क भर से चांद की कोई शहादत नहीं मिली। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मीडिया को ऐसा भी बताया है। तो यानी कि आज चांद देखने के लिए कमेटी बैठी कराची में और चांद देखने की कोशिश करते रहे, लेकिन मुल्क भर से कोई शहादत नहीं मिली और फिर बाद में ऐलान किया गया कि अब ईद 12 सितंबर के बजाय 13 सितंबर को होगी क्योंकि आज चांद नजर नहीं आया है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी अब 13 सितंबर को होगी, ईद उल अजहा 13 सितंबर को है, ऐसा बताया है मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने। जिलहज का चांद आज नजर नहीं आया। कराची में आज कमेटी का इजलास हुआ और ऐसे में महकमा मौसमियात का यह बताना था कि आज चांद नजर आने के इम्कानात हैं। और अब की बार किसी के लिए ईद पर सोग होगा क्योंकि मतदान कचहरी में खुदकुश हमला हुआ जिसमें 14 अफराद जाँ बहक 30 जख्मी हो गए। खुदकुश धमाके की सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली है जिसमें धमाके के बाद कचहरी के बाहर लोग भागते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, कोयटा के बाद मर्दान की जिला कचहरी में खुदकुश हमला किया गया जिसमें 14 अफराद जाँ बहक हुए और 30 से जायद जख्मी हो गए। दहशत गर्द ने कचहरी गेट पर दस्ती बम फेंका, लेकिन बहादुरी की मिसाल ये देखने को मिली कि जख्मी पुलिस एहलकार ने गोली मारी तो खुदकुश जैकेट धमाके से फट गई। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, ये धमाके के बाद के मनाजिर हैं जिसमें लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिला कचहरी मर्दान जहां पर खुदकुश बमबार अंदर दाखिल हुआ और उसने तबाही फैलाने के लिए बार रूम का रुख तो करना चाहा, लेकिन वहां पर मौजूद गार्ड ने बहादुरी दिखाते हुए उस जख्मी हालत में उसको गोली मारी जिससे वो बार रूम में दाखिल न हो सका। खुदकुश धमाके की एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर आप देख सकते हैं जिसमें बाकायदा निशानदेही की जा रही है और लोग आपको भागते दिखाई दे रहे हैं। धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी का मंजर था और ऐसे में कुछ एहलकारों ने अपनी जान पर खेलकर इसमें जख्मी या हलाक होने वालों की तादाद में कमी की भरपूर कोशिश की और सिक्योरिटी के हवाले से यहां पर सवालिया निशान सख्त अब भी है। मर्दान में दहशतगर्द वार कर गए। खुदकुश हमलावर ने जिला कचहरी में घुसने की कोशिश की। गेट पर तलाशी लेने वाले पुलिस एहलकारों पर दस्ती बम फेंका और अंदर की तरफ दौड़ा, लेकिन एक जख्मी पुलिस एहलकार ने उसे पीछे से गोलियां मार दी जिससे उसकी 6 से 8 किलो वजनी खुदकुश जैकेट धमाके से फट गई और पुलिस एहलकार वकला समेत कई शहरी जिंदगी हार गए। यके बाद दीगरे 2 धमाकों से जिला कचहरी में भगदड़ मच गई। रेस्क्यू ऑफिस करीब होने के बायस इमदादी टीम्स चंद मिनट्स में पहुंच गई और शहरियों के साथ मिलकर जख्मियों को उठाकर अस्पताल पहुंचाते रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर जजेस और वकला को बाहिफाजत निकाला। डीआईजी मर्दान एजाज खान ने बताया कि खुदकुश बमबार का निशाना बार रूम था जिसे पुलिस एहलकार ने जान देकर नाकाम बना दिया। सीसीटीवी कैमरा भी हम देख रहे हैं लेकिन ऐनी शवाहिदीन और जो वाक़यात है वो यही बता रहे हैं कि पुलिस की फायरिंग से ये बंदा, वरना इसका प्लान ये था कि ये बार रूम में आ जाए। ये मेरे साथ वकला साहिबान भी खड़े हैं, वो सब कह रहे हैं कि इनका टारगेट बार रूम था। मर्दान के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। शदीद जख्मियों को पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक खुदकुश हमलावर का सर, पाँव और एक हाथ मिल गया है। ऐसे में हौसला बढ़ाने और दिलजोई करने के लिए सिपा सालार मुस्तैद है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने मर्दान में जख्मियों की अयादत की और शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा में भी शरीक हुए।
مردان میں خودکش حملے کے بعد جنرل راحیل شریف مردان میڈیکل کمپلیکس پہنچے، جہاں انہوں نے زخمیوں کی عیادت کی۔ اس موقع پر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس مظہر عالم اور وزیر اعلیٰ پرویز خٹک بھی ان کے ہمراہ تھے۔ آرمی چیف دھماکے میں شہید ہونے والے 3 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ میں بھی شریک ہوئے۔ نماز جنازہ میں عمران خان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک، آئی جی پولیس ناصر درانی سمیت دیگر حکام نے بھی شرکت کی۔ اس کے علاوہ عمران خان نے مردان میں دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی اور ہیلی پیڈ پر آرمی چیف سے اتفاقیہ ملاقات بھی ہو گئی۔ عمران خان خودکش حملے کے بعد مردان پہنچ گئے، ہیلی پیڈ پر آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، کچہری میں وکلاء سے ملے، ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کپتان نے کہا کہ فاٹا کا مسئلہ حل نہ کر کے ہم دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ فاٹا ریفارم سب سے زیادہ ضروری ہے، میرے خیال میں فاٹا کو پختونخوا کا حصہ بنانا چاہیے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، ملک کو فل ٹائم وزیر خارجہ کی ضرورت ہے۔ راستے میں جب میں آ رہا تھا وہ جا رہے تھے تو ہاں ملاقات ہوئی۔ ضرورت یہ ہے کہ فورن آفس کو ایکٹیویٹ کیا جائے، ایک فل ٹائم فورن منسٹر ہو جو پاکستان کا موقف دنیا میں لے کے جائے۔ عمران خان نے سیکیورٹی فورسز اور خیبر پختونخوا پولیس کو کامیاب کارروائی پر خراج تحسین پیش کیا۔ دہشت گردوں نے مردان کو نشانہ بنایا، مردان میں حملہ کیا، یہی نہیں بلکہ پشاور میں بھی ایک ناکام حملہ کیا گیا، کوشش کی گئی جس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ناکام بنا دیا۔ عام دشمنوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور بزدلوں نے کرسچن کالونی کو نشانہ بنایا چاہا، ایسے میں سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کی اور 4 خودکش بمبار جہنم حاصل ہوئے۔ پشاور میں بزدل دہشت گردوں کا ایک اور وار، دہشت گردوں نے اس بار نشانہ بنایا ورثک ڈیم کے قریب واقع کرسچن کالونی کو۔ دہشت گرد صبح 5:50 پر کرسچن کالونی میں داخل ہوئے، پہلے سیکیورٹی گارڈ کو نشانہ بنایا، پولیس اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئی اور دہشت گردوں کو گھیرے میں لے لیا۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی موقع پر پہنچ گئے۔ دہشت گرد فوری کارروائی پر ایک زیر تعمیر مکان میں محصور ہو گئے اور خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دہشت گردوں کی تعداد 4 تھی جنہوں نے خودکش جیکٹس پہن رکھی تھیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق دہشت گردوں نے فائرنگ کی جس سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ دہشت گردوں کی ہلاکت کے بعد سیکیورٹی فورسز نے گھر گھر تلاشی لی۔ سرچ آپریشن کے دوران 7 دستی بم اور ایک بارودی جیکٹ برآمد ہوئی جو پھٹ نہیں سکی تھی۔ بارودی مواد کو بم ڈسپوزل یونٹ نے ناکارہ بنایا۔ آرمی چیف نے کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر سمین جان کے ساتھ عمران بخاری، دنیا نیوز، پشاور۔ اور اب بات کریں گے وزیر اعظم نواز شریف کی، جنہوں نے مخالفین کو کھری کھری سنا دی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پنڈی کا ایک سیاستدان روز حکومت کے خاتمے کی تاریخ دیتا ہے۔ نام لیے بغیر انہوں نے شیخ رشید کی کلاس لی اور حکومت مخالف احتجاجی تحریک اور کنٹینر کو بھی نہ بھولے۔ وہ کہتے ہیں کہ عوام احتجاج نہیں، ترقی چاہتے ہیں۔ کالا شاہ کاکو میں ایسٹرن بائی پاس کی تقریب سنگ بنیاد، وزیر اعظم کا دبنگ انداز۔ نواز شریف نے ملک کی ترقی کے لیے حکومتی پالیسیز دہرائیں، پھر نام لیے بغیر شیخ رشید کو بھی خوب سنائیں۔ ایک سیاستدان پنڈی کا ہے، آپ بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ مارچ میں کچھ ہونے والا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ جون میں کچھ ہونے والا ہے، کبھی وہ اگست کی باتیں کرتا ہے، اب ستمبر، اکتوبر، نومبر کی باتیں کرتا ہے۔ جیسے طوطا فال نہیں نکالتا اسی طرح سے یہ فال نکالتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بورے والا اور جہلم کے ضمنی انتخابات کے نتائج نے بہت کچھ بتا دیا۔ بورے والا میں عوام کیا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہے، جہلم میں عوام کیا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہے، اور کالا شاہ کاکو میں عوام کیا چاہتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ نواز شریف کنٹینر کو بھی نہ بھولے، تقریر کے دوران رانا تنویر حسین سے سوال بھی کر ڈالا۔ بھئی کہیں ہم کنٹینر پر نہیں چڑھے ہوئے۔ وزیر اعظم نے ایسٹرن بائی پاس کو عوام کے لیے تحفہ قرار دیا۔ ویلکم بیک۔ ملک دشمن تقریر پر متحدہ بانی کے خلاف قومی اسمبلی میں حکومتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ ایم کیو ایم نے بھی مذمتی قرارداد جمع کرا دی اور فاروق ستار ایوان میں کچھ اور باہر کچھ بولے۔ اس بارے میں عابد ملک کی رپورٹ۔
حکومتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ ایم کیو ایم نے اپنے بانی کے خلاف مذمتی قرارداد جمع کرا دی۔ فاروق ستار کا ایوان میں بانی کو صفائی کا موقع دینے کی بات، میڈیا کے سامنے بانی پر تنقید۔ متحدہ کی قرارداد پر 22 اراکین اسمبلی کے دستخط موجود ہیں۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ایم کیو ایم متحدہ بانی کے پاکستان مخالف نعروں، متنازعہ تقاریر اور میڈیا ہاؤسز پر حملوں کی مذمت کرتی ہے۔ ایوان میں فاروق ستار نے بانی ایم کیو ایم کے حوالے سے کہا کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ملزم کو دفاع کا موقع ملنا چاہیے۔ اجلاس ختم ہوا تو میڈیا کے سامنے فاروق ستار نے یو ٹرن لے کر ایم کیو ایم بانی کے پاکستان مخالف بیان کو مینڈیٹ سے انحراف قرار دے دیا۔ یہ معافی کا معاملہ کیا ہے؟ ہم نے تو کہا آئین اور قانون کے تقاضے پورے ہوتے ہیں تو عدل و انصاف کے بھی تقاضے پورے ہیں۔ جو زندہ باد پاکستان زندہ باد کہنے والے ہیں انہی کے پاس مینڈیٹ ہے۔ اگر تحریک کے بانی نے خود انحراف کیا تو وہ الگ ہے، مینڈیٹ تو اپنی جگہ پر ہے نا۔ فاروق ستار کے ان بیانات نے بڑے بڑوں کو گھما دیا۔ عابد ملک، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ مصطفیٰ کمال نے پہلے پوچھا تھا کہ ایسی کون سی بیماری ہے کہ جس میں بانی ایم کیو ایم پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اب وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر واقعی ذہنی دباؤ ہے تو پھر اس ذہنی دباؤ میں متحدہ بانی بھارت اور را کو گالی کیوں نہیں دیتے؟ بھائی کیسا ذہنی دباؤ ہے یار کہ جب اس کو وہ اپنے آپ کو گالی کیوں نہیں بکتا؟ وہ پاکستان کو ہی گالی کیوں بکتا ہے؟ بھائی کیسا پاگل آدمی ہے وہ؟ انڈیا کو کیوں نہیں گالی بک دیتا کبھی؟ وہ کبھی را کو کیوں نہیں گالی بک دیتا؟ یہ پارٹنرز ان کرائم رہے ہیں سب لوگ، اور آج بھی یہ پارٹنرشپ بریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آج آپ نے تقریر کر کے یہ کہی بات، ان کی معافی پہ توجہ دینی چاہیے۔ اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ ملک لوٹنے والوں کا احتساب کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت ہی ممکن ہے۔ قمر المنور تفصیل کے ساتھ۔ پاناما لیکس کی تحقیقات، اپوزیشن کا بل جانبدار قرار۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ اپوزیشن کے بل میں فرد واحد کو نشانہ بنا کر اپنوں کو استثناء دیا گیا۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک فیملی سپیسیفک بلکہ ایک پرسن سپیسیفک ایک قانون لائے ہیں، اور اپنے انہوں نے ماشاءاللہ جو لوگ اب تک عیاں ہو چکا ہے جن کے خلاف، ان کو انہوں نے ماشاءاللہ ایگزمپشن آلریڈی دے دی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ عوام نے اپوزیشن کا سڑکوں پر آنا پہلے ہی مسترد کیا، اب بھی کریں گے۔ جلدی میں اس لیے ہے کہ شاید اسی طرح چلتا رہا تو 2018 میں پھر اسی طرح مار پڑے گی جیسا آزاد کشمیر میں مار پڑی ہے، جیسا جیلوں میں مار پڑی ہے، جیسا ویاڑی میں مار پڑی ہے۔ وزیر قانون زاہد حامد نے کہا کہ کمیشن کے قیام کے لیے اتنا مضبوط بل آج تک نہیں لایا گیا۔ ہم نے کہا یہ جنرل اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کرے، ہم تیار ہیں پیناما پیپرز کی انویسٹیگیشن، لیکن سارے آف شور کمپنی۔ سینیٹر حاصل بزنجو اور انوشا رحمان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نے وزیر اعظم جن کا نام پاناما لیکس میں بھی نہیں، انہیں قصوروار قرار دے دیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ قمر المنور، دنیا نیوز، اسلام۔ ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا، عید الاضحیٰ 13 ستمبر کو ہوگی، مفتی منیب الرحمان کا اعلان۔ پارٹنرشپ برقرار، فاروق ستار پر پارٹنر آف کرائم کا الزام۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں متحدہ بانی ذہنی دباؤ میں بھارت اور را کو گالی کیوں نہیں دیتے؟ اور کراچی میں وال چاکنگ کا معاملہ، بدلہ گروپ کے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمات درج، بغاوت اور اشتعال انگیزی کی دفعات شامل۔